قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گستاخ رسول مسلمانوں میں بھی ہوتے تھے اور غیر مسلمین میں بھی ہوتے تھے۔ اب یہاں پہنچ کر ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس معاملے میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اس معاملے میں ایک رائے تو ہماری ہو سکتی ہے اور وہ بھی فطری رائے ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فطری اور بہت ہی نیچرل ہونے کے باوجود قرآن و حدیث پر ہم اس کو حاوی اور غالب نہیں کر سکتے ہیں۔ غصے کے موقع پر کوئی رسول کی شان میں گستاخی کر دے تو ظاہر ہے ایک مومن کے دل میں غصہ پیدا ہوگا، انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے غصے کا اظہار کریں، ہم انتقام لے لیں اور جو گستاخ رسول ہے اس کو سزا دلانے کے لیے کوششیں اور جدوجہد شروع کر دیں۔ مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشن ہے اور ایک مقصد ہے، اور وہ مشن اور مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے آخری رسول کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اس کو بہت سادہ انداز میں بزنس مین لوگ اس طرح سمجھے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری دکان کے بارے میں کسٹمرز برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں سے بہت ہی کفایت میں اور کنسیشن کے ساتھ چیزوں کو خرید رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کر رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی ان کے ساتھ ان فرینڈلی معاملہ نہیں کیا۔ اس کے باوجود جب وہ ہماری دکان کی سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں تو وہ ہمارے بارے میں نگیٹو باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو مسئلہ ایک دکاندار کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایسے کسٹمرز کو سزا دلا دی جائے یا اس کے بارے میں سماج میں اس کو ایکسپوز کیا جائے کہ یہ جھوٹا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے دکاندار کے سامنے کہ اس نگیٹیوٹی کے باوجود وہ اپنے دکان کو کیسے کنٹینیو رکھے، اس نگیٹیوٹی کا جواب کیسے اس طرح بہتر انداز میں دے کہ جب ان نگیٹیوٹی کو سننے کے بعد کوئی دوسرا کسٹمر اس کے دکان پر چڑھ جائے تو وہ کہے کہ اس نے تو جھوٹ کہا تھا، یہاں مال بھی اوریجنل ملتا ہے، دام اور قیمت بھی بہت کفایت کے ساتھ ہے، ہم 10 کلومیٹر دور جا کر جو سامان خریدتے وہ یہاں عزت و آبرو کے ساتھ بہت ہی کم قیمت پر مہیا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنا سامان یہیں سے خریدیں۔ اصل مسئلہ ایک بزنس مین کے لیے یہی ہے۔ اسی طرح ایک مومن کے لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر اسلام کے خلاف، کوئی کھڑا ہو کر رسول کے خلاف گستاخی کر دے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان گستاخیوں کے باوجود آپ کے سامنے ایک مشن اور ایک مقصد ہے، اور وہ مشن اور مقصد ہے دعوت اللہ اور شہادت الناس کا مشن اور مقصد، کہ تمام انسانیت تک آپ کو خدا کا پیغام بہرحال پہنچانا ہے، اور چونکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو پہنچانا ہے، تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کیسے آپ راہیں ہموار کریں، راستوں کو کھولیں، راستوں میں آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت کا جذبہ پیدا کریں، آپ لوگوں کو اپنی بات سننے کے لیے آمادہ کریں، آپ لوگوں کے دلوں میں دین اسلام کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ مسئلہ آپ کا ہے، ان کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے ایسے موقع پر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ خود اللہ اور اس کے رسول نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا رہنمائی، نمبر ایک کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ مسئلہ گستاخی رسول کا آج کا ہے یا پہلے بھی موجود تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سچویشن میں کیا رسپانس کیا ہے۔ یہ دو چیزیں جب آپ جان لیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ چٹکی میں حل ہو جائے گا۔ ضرورت یہ ہے اس معاملے میں کہ علماء حضرات سماج کے بیچ میں آئیں اور سماج کے بیچ میں آ کر عوام کو ٹرین کریں، کیونکہ عوام کا اس طرح سے جذباتی ہو کر جذبات کا اظہار کرنا، ولولے میں آ جانا، اشتعال انگیزی کا شکار ہو جانا، یہ فطری بات ہے کیونکہ عوام ایسے ہی کرتی ہے۔ دوسری طرف ان کا یہ جذبہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ ان کے اندر دین اسلام کے لیے ایک اسٹرانگ کارنر موجود ہے، ہمیں اس اسٹرانگ کارنر کو اسلام کے لیے مثبت انداز میں استعمال کرنا ہوگا۔